اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ سورۃ الکہف آیت 71۔ چنانچہ دونوں چل پڑے، فانطلقا، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس میں شگاف اس لیے ڈالا ہے کہ یہ سب کشتی والوں کو غرق کر دے؟ یہ آپ نے بڑا ہی نامناسب اقدام کیا ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، امرا نامناسب کام آپ نے کیا ہے۔ یہاں اس مرحلے کا پہلا سبق ہے، پہلا درس ہے۔ یہ درس کلاس روم میں نہیں دیا جا سکتا تھا، اس لیے یہ فکری اور نظری درس نہیں ہے، یہ عملی درس ہے۔ اس لیے زمینی حقائق اور امر واقعی کے ساتھ عملی دنیا میں یہ درس دیا جانا تھا، لہٰذا کشتی میں بٹھایا جاتا ہے اور وہاں درس دیا جاتا ہے۔ اس درس میں جو سبق پیش کیا گیا وہ بظاہر ظاہر بین نظروں کے لیے کوئی قابل قبول عمل نہیں تھا۔ کشتی ہے اور دریا کے اوپر سوار ہے اور لوگ بھی، اور ایک آدمی بیٹھ کر کے جو ہے کشتی کو توڑ دے، اور اس کشتی کسی غیر کے مال پر تصرف کرنا اور توڑ دینا، نقصان پہنچانا، اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں پیش کیا جا رہا، اس کو کوئی دیکھنے والا جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے بھی قبول نہیں کیا اور کہا، قال اخرقتها لتغرق اہلها، ان کو غرق کرنے کے لیے یہ کشتی توڑ رہے ہیں، کیا کر رہے آپ؟ لقد جئت شیئا امرا۔ یہ پہلا درس ہو گیا، اور پہلے درس میں حضرت موسیٰ کی توقع کے خلاف درس دیا گیا، جبکہ وہ جو معلم ہے، کہتے ہیں خضر ہے، جیسے بھی ہے، معلم کے توقع کے مطابق حضرت موسیٰ سے صبر نہیں ہو سکا، تو حضرت موسیٰ کی بے صبری کے جو ان کے لیے کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیسے صبر کرو گے؟ تو صبر نہیں کر سکتا، اور صبر نہیں کیا، معلم کی توقع کے مطابق صبر نہیں کیا، اور شاگرد کی توقع کے خلاف استاد نے ایک نامناسب سا کام کر دیا۔ جب صبر نہیں آیا تو معلم نے کہا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا تجھ سے کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ تو یہ درس کا جو پہلا چیپٹر ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ نے کہا، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امر عسرا۔ موسیٰ نے کہا، مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اس پر آپ میرا مؤاخذہ نہ کریں، لا تؤاخذنی، اور میرے اس معاملے میں مجھے سختی میں نہ ڈالیں۔ ولا ترہقنی، ارہقہ اور رہقہ دونوں ثلاثی مزید فی ہو یا مجرد ہو، دونوں کا معنی ایک ہے۔ یہاں ارہقہ کہہ دے وہی معنی ہے، رہقہ کہہ دے یہی معنی ہے، جبراً دبانا۔ یہ جبر کسی کو دبانے کو ارہقہ کہتے ہیں، مجھے بات دباؤ نہ ڈالو، سختی نہ کرو میرے ساتھ۔
بیما نسی تو میرے بھول پر، بھول تو نہیں ہے، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں جو کچھ کروں گا اس سے آپ کو صبر نہیں آئے گا۔ جو معاہدہ کیا تھا حضرت موسیٰ نے کہ میں صبر کروں گا، انشاءاللہ صبر کروں گا، وہ معاہدے کو ان لوگوں نے، حضرت موسیٰ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس خلاف ورزی کو بھول سے تعبیر کی ہے، بھول سے تعبیر کی ہے کہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس لیے آپ مجھے ابھی سختی میں نہ ڈالیں اور درس کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد اس درس کا دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ دوسرا مضمون اور زیادہ سخت ہے۔ فانطلقا، دونوں روانہ ہو جاتے ہیں، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ پھر روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ غلام لڑکے کو کہتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ یہ تو آپ نے واقعی برا کام کیا۔ اس سلسلے تعلیم کا دوسرا سبق شروع ہوتا ہے۔ دوسرا سبق جو ہے یہ ظاہر بین لوگوں کے لیے اور زیادہ ناقابل تحمل درس ہے۔ ایک بے گناہ لڑکے کا بیٹھے بیٹھے قتل کر دینا، اس سے زندگی چھین لینا، اس کو مار ڈالنا، یہ نہ قصاص میں ہے، نہ کوئی جرم ہے، نہ کوئی اس کی وجہ ہے، یہ قابل فہم نہیں تھا چشم ظاہر بین کے لیے۔ مثال ہم نے پیش کی تھی نا آپ کو، کہ ایک بندے کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بیٹا 20,000 روپے نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ ہوا، وہ قتل کے شکل میں دکھایا حضرت موسیٰ کو، اس نے آ کر کے قتل کر دیا اس بچے کو۔ یہاں بھی اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے بتایا نہیں جاتا، صرف واقعہ نظر آتا ہے۔ صرف واقعہ جو نظر آتا ہے وہ قابل فہم نہیں ہے۔ جب قابل فہم نہیں ہے تو حضرت موسیٰ سے پھر رہا نہیں گیا، پھر اعتراض کر دیا۔ تو قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا؟ دیکھو اب دوبارہ بھی صبر نہیں کر سکا۔ قال، اب شاگرد کہتا ہے یعنی موسیٰ، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی بات پر سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، میری طرف سے آپ یقیناً عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں، یعنی عذر آپ کا پورا ہو گیا ہے، اب میری طرف کوئی عذر نہیں باقی رہتا اگر میں پھر سوال کرتا ہوں۔ وہ پھر یہ دوسرا سبق ہو گیا، اس میں بھی شاگرد پاس نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں، دونوں فانطلقا، دونوں روانہ ہو جاتے ہیں، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچ گئے تو ان سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے ان کی پذیرائی سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، بس اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے، لوگ کھانا بھی نہیں دے رہے، بھوکے ہیں، اور ایک کنجوس بستی میں ہم آئے ہیں، لوگ پذیرائی بھی نہیں دے رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا اہتمام کرنے یا اجرت کے اوپر کام کرنے کی جگہ مفت میں بلا وجہ آ کر کے ایک گرنے والی دیوار کو کھڑی کر دی۔
اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں یہ تیسرا سبق ہے، تیسرا سبق بھی پورا ہوتا ہے، اور اس میں بھی شاگرد جو ہے وہ پاس نہیں ہوتا، شاگرد کے لیے درس جو ہے وہ توقع کے خلاف ملتا ہے، اور استاد جو ہے وہ توقع کے مطابق شاگرد کو بے صبر پاتا ہے۔ استاد کو پتہ تھا کہ یہ جو واقعات جو رونما ہوتے ہیں چشم ظاہر بین کے لیے قابل فہم نہیں ہے، اور میرا شاگرد چشم ظاہر بین سے ان واقعات کو دیکھے گا، لہٰذا اس سے صبر نہ ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ لن تستطیع معی صبر، اور استاد کی پیش بینی کے مطابق، توقع کے مطابق شاگرد جو ہے وہ پاس نہیں ہوتا، بے صبری آ گئی۔ اب شاگرد کا یہ کہنا ہے قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب استاد فرماتا ہے ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا پس یہی میری اور آپ کی جدائی کا لمحہ ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی تاویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، اب اصل درس اب شروع ہوتا ہے۔ واقعات پہلے رونما ہو گئے، اور ان واقعات کے پیچھے جو حکمت عملی ہے، جو راز ہے، وہ شاگرد کے اوپر منکشف کر دیتے ہیں۔ چونکہ پہلے معاہدہ ہوا تھا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں پھر سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھو۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اب آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتے، مزید جو ہے وہ نہیں چلا سکتے، اب سنو یہ جو کچھ ہوا تھا وہ کیا تھا۔ یہاں پہ سوالات اٹھائے ہیں لوگوں نے، سوالات اٹھائے ہیں، اور کہا پہلے آخر کسی غیر کے مال کو نقصان پہنچانا کسی شریعت میں جائز نہیں، یہ کیسے کر دیا اس معلم نے، اس کشتی کو توڑ دیا، یہ اس کا جواز کیا ہے؟ اور پھر لوگوں کو خطرے میں ڈال دینا، غرق ہونے کے خطرے میں ڈال دینا، اس کا کوئی کیا جواز ہے؟ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک بے گناہ لڑکے کا قتل کسی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اب بعد میں یہ سرکش ہو جاتا یہ بچہ، اور ان والدین کے لیے، والدین کو بھی گمراہ کرنے والا تھا، یہ درست نہیں ہے۔ ابھی جرم سرزد نہیں ہوا، جرم کے سرزد ہونے سے پہلے قتل کر دینا جائز نہیں ہے۔ سزا پہلے اور جرم بعد میں، بعد میں ہونے والے جرم کے لیے سزا پہلے دینا درست نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اس لڑکے کا قتل کرنا جائز نہیں تھا کسی بھی شریعت میں، یہ کیسے قتل ہوا؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنی شریعت کے خلاف کیسے حکم دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بنائی تمام انبیاء کے لیے کہ ایک بے گناہ آدمی کو قتل نہ کرو، اور ادھر اللہ تعالیٰ خود حکم دے اس بے گناہ کو قتل کرو۔ اپنی شریعت کے خلاف اللہ کیسے حکم دے گا؟ اس طرح کے سوالات یہاں پر اٹھائے ہیں لوگوں نے، یہ کیسے جائز ہوا، کیسے درست ہے یہ؟ ہم اس کی ایک تفسیر رکھتے ہیں جو ہماری نظر سے نہیں گزرا کسی نے اس قسم کی یہ تفسیر کی ہو، اور پھر اس تفسیر کی نہ کرنے، اس تفسیر کی جو ہم کرنے والے ہیں، اس تفسیر کی نہ کرنے کی وجہ سے یہ سوالات آتے ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ شروع میں بھی کہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولوالعزم پیغمبران کو اس کائنات کے اوپر حاکم حکمت اور آیات الہی کا مشاہدہ کراتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور رسالت مآب کے لیے بھی، اس کی ہم تفصیل بعد میں بتائیں گے۔ ابھی یہ جو درس ہوا ہے
یہ واقعات جو ہے حضرت موسیٰ کو کسی آدمی کے عمل کی شکل میں دکھایا، کسی آدمی کے عمل کی شکل میں دکھایا، تو اس کے لیے ناقابل فہم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن کسی آدمی نے نہیں مارا ہوتا، وہ بچہ مریض ہو گیا مر گیا۔ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ بیچارے کا اکلوتا بیٹا تھا وہ مر جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عیاشی کرتا ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے، میں نے چاہا اسے عیبدار بنا دوں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی کو جبراً چھین لیتا تھا۔ چشم ظاہر بین نے کیا کہا؟ چشم ظاہر بین نے کہا اس غریب کی ایک کشتی تھی، اس کو بھی توڑ دیا۔ یہ معلم کے عمل کی شکل میں دکھایا۔ مثلا ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں ایک غریب کی کشتی تھی، وہ کشتی جو ہے وہ کسی پتھر سے جناب علی وہ لگ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور دوسرے لوگوں کی کوئی کشتی وشتی نہیں ٹوٹتی، امیر لوگوں کی، یہ غریب کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس غریب کی کشتی کیوں ٹوٹی؟ یہاں معلم کے عمل کی شکل میں بتایا کہ اس کی کشتی توڑ دی، اس غریب کا ایک ذریعہ آمدنی تھا اس کو بھی خراب کر دیا۔ فی الواقع عند اللہ، اس میں اس کے پیچھے حکمت عملی یہ تھی کہ ایک بادشاہ سالم کشتیوں کو چھین کے لے جا رہا تھا، اس کی کشتی ٹوٹی ہوئی دیکھ کر کے نہیں لیتا ہو، یہ اس کی کشتی بچ جانا تھی۔ حقیقت میں اس کے ذریعے معاش کو بچایا گیا، ذریعے کو بچایا گیا۔ چشم ظاہر بین نے کہا اس بیچارے غریب مسکین کے ذریعے معاش کو خراب کیا، حقیقت میں خراب نہیں کیا اور بچا لیا گیا جی۔ اور چشم ظاہر بین اور حقیقت میں تضاد ہے، تضاد۔ چشم ظاہر بین نے کہا اس غریب کا ذریعہ آمدنی، ذریعہ معاش کو خراب کیا، تباہ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ معاش کو بچا لیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور لڑکے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا آئندہ یہ لڑکا، بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو، اقرب رحمہ، محبت میں بڑھ کر ہو۔ یہ روایات میں ملتا ہے کہ اس کی جگہ ایک لڑکی دے دی گئی جس سے انبیاء پیدا ہو گئے، اور لڑکیاں جو ہے وہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرتی۔ تو چشم ظاہر بین کو دکھایا کہ اس لڑکے کو کسی نے قتل کیا، لیکن حقیقت میں یہ دکھایا گیا قتل کی شکل میں ان کا لڑکا مر گیا۔ کیوں مر گیا یہ لڑکے جو ہے وہ اس کو زندہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حیات کیوں چھین لی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی آدمی نے اگر قتل کیا ہے تو پھر اس پر سوال آتا ہے کہ جرم کے سرزد ہونے سے پہلے کیوں قتل کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کی حیات کو جاری نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اللہ پر تو یہ سوال نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حیات کو جاری رکھنا چاہتا ہے، کسی کی حیات کو جاری رکھنا نہیں چاہتا، وہ قتل ہو جاتا ہے، جنگوں میں قتل ہوتا ہے، زلزلوں میں مارا جاتا ہے، غرقاب ہو جاتا ہے، حادثے میں مر جاتا ہے، واقعات میں مرتے رہتے ہیں لوگ۔ تمام انسانوں کے حیات کو جاری رکھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سوال نہیں آتا۔ تو اس لڑکے کی جان کس نے لی ہے؟ دکھایا گیا کہ معلم نے جان لی ہے۔ حقیقت میں کس نے جان لی تھی؟ اللہ نے جان لی تھی، دکھایا گیا تمثیلی شکل میں۔ دلیل رب کا ارادہ تھا، نہ اس آدمی کا ارادہ۔
رب کا ارادہ تھا کہ اس کے بدلے میں ایک بیٹی دے دی جائے جو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پیار محبت والی ہے۔ یہ دوسرا درس۔ تیسرا درس تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور رہی دیوار، تو وہ اسی شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا، اور ان کا باپ نیک شخص تھا، لہذا آپ کے رب نے چاہا، فاراد ربک، آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ یہ ہے ان باتوں کی تعویل جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ جی، یہاں پر چشم ظاہر بین کے لیے یہ دیوار کا، اور گرنے والی ایک دیوار گر رہی تھی، گرنے دیتے اس کو، اس کے گرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس عمل کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، بے مقصد لگ رہا تھا۔ درس کی نوعیت مختلف ہے۔ دیکھو، پہلی نوعیت کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے ذریعے معاش کو تباہ کرنا۔ دوسرا درس جو ہے وہ ایک بے گناہ کا قتل کرنا۔ تیسرا درس ایک بیہودہ کام کرنا، بے مقصد کام کرنا۔ ایک دیوار گرنے والی ہے، بیٹھ کے اس کو سیدھا کرنا شروع کر دی، کیا مقصد ہو؟ گرنے دے۔ جب کہ لوگ کھانا بھی نہیں دے رہے، بھوکے ہیں دونوں، اور اپنے پیٹ کے لیے کوئی چارہ سوچنے کی جگہ ایک بیہودہ کام پہ لگ گئے، تو صبر نہیں آیا، شاگرد سے صبر نہیں آیا۔ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ بتایا کہ یہ دو یتیم غلاموں کا تھا، اور یہاں پر ایک خزینہ تھا، خزینہ دفینہ۔ اس دفینے کو یہ دیوار گر جاتی، وہ دفینہ سامنے آتا اور یہ لٹ جاتا۔ یہ دو یتیم جو ہے وہ اس خزینے دفینے سے استفادہ نہیں کر پاتے تھے یہ، اور ان یتیموں کے اوپر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی طرح سے انتظام کر دیا کہ یہ دیوار کھڑی ہو جائے۔ مثلا لوگ وہاں سے گزرتے تھے، لوگوں نے کہا یہ کسی کے اوپر گر نہ جائے یہ دیوار، بیٹھ کر کے اس دیوار کو سیدھی کرو۔ سیدھی کروایا اللہ نے لوگوں سے، اور اصل میں مقصد یہ تھا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دو یتیموں کا باپ صالح تھا، نیک تھا، یہ حلال کی کمائی تھی، اور یتیم محتاج تھے اس خزینے کے، اور اس خزانے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے اس گرنے والی دیوار کو بنوا دیا۔ بیہودہ نہیں تھا، بے مقصد نہیں تھا، چشم ظاہر بین کے لیے بے مقصد نظر آتا ہے۔ یہاں ایک مال کو بچانا مقصود ہے۔ نعم المال الصالح للعبد الصالح، صالح عبد کے لیے صالح مال بہترین چیز ہے۔ مال بھی صالح سے مراد یعنی پاکیزہ مال، حلال مال۔ نعم المال الصالح للعبد الصالح، حدیث کی عبارت ہے۔ یہاں یہ سوال نہیں آتا کہ اس کشتی کو کیوں توڑا، مال غیر کے اوپر جو ہے تصرف نقصان کیوں پہنچایا، یہ کسی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس غلام کو، اس لڑکے کو کیوں قتل کیا، کسی شریعت میں بغیر قصاص کے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ دیوار جو ہے بیٹھے بیٹھے ایک عبث کام، بیہودہ کام کیوں کیا؟ یہ دکھایا گیا اپنے معلم کے عمل میں، دکھایا گیا ایک امر واقع کو جو معاشرے میں ہمیشہ ہوتا ہے، معاشرے میں روز ہوتا ہے، یہ عمل خدا تھا۔ دیکھو یہاں پر کیا کہا،
وما فعلته عن امری، یہ جو کام کیا ہے میں نے، کشتی توڑا ہے، اس غلام کو مارا ہے، یہ میں نے نہیں کیا۔ ما فعلته عن امری، یہ میں نے نہیں کیا۔ اس کائنات میں ہونے والے کام کو میرے عمل میں آپ کو دکھایا ہے، میں نے کیا نہیں ہے۔ وہ مریض مر گیا، اس بچے نے مرنا تھا، وہ کشتی کسی پتھر سے لگ گئی اور اس نے ٹوٹنا تھا اور ٹوٹ گئی، اور اس میں حکمت تھی، اس لڑکے کے مرنے میں حکمت تھی، والدین پر احسان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس دیوار کے بنانے میں جو ہے وہ اس کا باپ جو ہے وہ صالح نیک تھا، ان یتیموں کا فائدہ تھا، ایک مال کو تحفظ دینا تھا۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اس شخص کا کام نہیں کہ اس پر سوال آ جائے کہ کسی شریعت میں بھی قبل از وقوع جرم قصاص لینا، قتل کرنا جائز نہیں تھا، کیسے قتل کیا اس لڑکے کو؟ اس نے قتل نہیں کیا۔ ما فعلته عن امری، یہ میں نے خود اپنی طرف سے نہیں کہ، یہ میرا کام نہیں ہے کہ مجھ پر سوال ہو جائے کہ بے گناہ بچے کو قبل از وقوع جرم سرزد ہونے سے پہلے کیوں قتل کیا۔ یہ سوال نہیں آتا، کسی مال غیر کے اوپر کو نقصان کیوں پہنچائے، سوال نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں جو امور چلتے ہیں، اس کے ظاہر بین کے لیے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کو حقائق سمجھا رہے تھے حضرت موسیٰ کو، کائنات اس طرح ہے۔ یہ یہاں پر کوئی بھی عمل واقع پذیر ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات آپ طالب علموں کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں میں نے بتایا آپ کو فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب کا ارادہ تھا، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ان کے عمل میں دکھایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اصول کا ایک مسئلہ، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔